اگلا سوال ہے علی بھائی کہ یزید لاکھ گناہ گار سے ہی کافر تو نہیں ہے نا، صرف قاتل ہی ہے، اور آپ یزید کا ایسا کریکٹر پیش کرتے ہیں، کیا آپ آخری وقت ان کے ساتھ ہیں؟ کیا پتا انہوں نے توبہ کر لی ہو؟ تو میں یہی جواب پھر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لیا، اور یہی بات میں بریلویوں سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے شریف تھانوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو، تو آپ ان کو حکیم الامت مان لیں۔ اور میں یہی بات دیوبندیوں سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو، تو آپ ان کو مجدد دین و ملت مان لیں۔ تو مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ کہانی ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بولا، ہم کافر کبھی بھی نہیں کہتے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوا، کسی مومن کو۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس میں الفاظ ہے اللہ شرک کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو پکڑ سکتا ہے قتل ناحق پہ۔ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا، وہ 40 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی، وہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گرفت فرما سکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی یزید کی آخرت کا فیصلہ نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، آپ کسی لیکچر میں نہیں دکھا سکتے۔ ہم نے تو کس کو ٹاپک نہیں، ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے یا اس کے اباؤٹ ذات نے جس کے افیکٹ ہی پوری امت ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ کون ہوتے ہیں؟ آخرت تو اللہ کے پاس ہے، دنیا ہم ڈسکس کریں گے جو کچھ ان کا کریکٹر ہم تک پہنچے، یہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہنا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ تو نیک اعمال کے بارے میں، برے اعمال کے بارے میں تو نہیں۔ برے اعمال تو قرآن خود ہائی لائٹ کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نہیں کیے ہیں، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو چکے ہوئے تھے؟ لیکن ہائی لائٹ کیے ہیں۔ قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے پرانے لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیمی نسبت فائدہ پہنچا دے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بات، ابراہیم اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اپنے مال اپنے ساتھ لے کے فوت ہو گئے، ان کے مال ان کے ساتھ ہیں، ان کے نیک مال کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ تو نہیں الفاظ ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، تم پر اس چیز کا وبال ہے۔ یہ نہیں آیا کہ تم پر ان پہ ان کا وبال جو انہوں نے برائی کی تھی، ان پہ ان کا وبال، یہ نہیں بات ہوئی، برائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اچھائی کی ہو رہی ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا نیک اعمال۔ ٹھیک ہو؟ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یزید نے پڑھایا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی وصیت ایسی کی تھی کہ میرا جنازہ یزید ہی پڑھائے؟ وصیت کوئی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ وصیت آپ کو اگر بتا دیں تو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی کہ ان کا تو یزید کے والد صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا رہا ہے پوری زندگی وفات تک، ٹھیک ہے جی۔ وہ یزید نے اس لیے جنازہ پڑھایا تھا کہ وہ جو لشکر گیا تھا نا قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے، کوئی چھٹا ساتواں لشکر، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے جو صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہ امیر لشکر یزید تھا، تو امیر نے جمعہ پڑھانا ہوتا تھا، جنازہ پڑھانا ہوتا تھا، عید پڑھانی ہوتی تھی، تو ان کا ٹھیک ہے تو پڑھا لے۔ تو یہ مدینے میں کون جمعہ پڑھایا کرتا تھا؟ مروان سب و شتم بھی کرتا تھا، پیچھے حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ جمعہ پڑھتے تھے۔ مسند ابی یعلا میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو ابو ایوب انصاری ہے نا، ان کے حوالے سے بھی میں نے ایک روایت اس میں ڈالی ہوئی ہے، مجھے آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے ضمن مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مستدل الحاکم میں موجود ہے، امام حاکم اور ذابی نے موافقت کی ہے اس کی، کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جو نبی الاسلام کے میزبان تھے مدینہ شریف میں، روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے ان سے کہا کیا تم قادرین عثمان میں شامل ہو؟ ایک پوائنٹ ہاتھ لگا ہوا تھا، کسی کے اوپر بھی کرنا ہے نا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ پھر غزوے کے واپسی پہ بھی یہی سلوک کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر تنگ آ کے حضرت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انصار مدینہ میں دیکھا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔
تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ مٹھائی ہوگی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں. تو اس گستاخی پہ حضرت ابو ایوب انصاری غصے میں آئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں. تو پوری زندگی ناراض رہے. پھر حضرت علی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو جب بصرہ کا گورنر بنایا تو ابو ایوب انصاری وہاں ملنے کے لیے گئے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیں تو عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہا میں آج ویسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی ابو ایوب انصاری نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنا گھر خالی کروا دیا، دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. ابو ایوب انصاری کو تحفے دیے. پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے. ابن عباس چونکہ گورنر تھے انہوں نے ابو ایوب انصاری کو 20000 درہم دیے اور 40 غلام تحفے میں دیے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آل امیہ اور بنو ہاشم ایک بندے کے بارے میں 2 مختلف ایٹیچیوڈ ہیں. تو جب یہاں یہ معاملہ تھا تو وہ دین کے لیے ساتھ اٹیچ ہی رہتے تھے نا. وہ جو کہتے ہیں وہ قسطنطینیہ پہ حملہ کر دیا جی، وہ یزید لشکر میں تھا. وہ لشکر اس میں کہاں لکھا ہے بخاری میں وہ پہلا لشکر تھا؟ پہلا لشکر اس سے پہلے اگر کوئی لشکر تھا تو وہ ابو داؤد میں ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید والا، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ تھے اور حدیثیں بیان کر رہے تھے. بخاری والے لشکر میں جس میں یزید امیر تھا اس میں فوت ہو گئے. یہ مسئلہ میں نے اس میں حل کیا ہے قسطنطینیہ والا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا ایک سوال ہے. ایک مفتی صاحب نے قرآن سے نا ملوکیت کے حق میں حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اندر نبی بادشاہ بھیجے ہیں. اگر ملوکیت غلط ہے تو اللہ یہ احسان کیوں جتلا رہا ہے قرآن میں؟ ہاں تو نبی تم میں نبی بھیجے اور تم میں ملوک بھیجے، وہ اس لیے کہ وہ بادشاہ جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ بادشاہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جو وقت کے پیغمبر تھے، وہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے سموئیل پیغمبر تھے. اور قرآن میں سورۃ البقرہ میں واقعہ کہ انہوں نے ان سے بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم یروشلم فتح کریں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طالوت کو مقرر کرنا. تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ مقرر ہوتے تھے وہی الہی سے ہوتے تھے. وہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، وہ وہی الہی سے تھے. تلوار کی زور سے انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لہذا وہ بادشاہ والی مثال وہاں سے لینا اور یہ والی معاملہ اس طرح 2 مختلف چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ اسی طرح کی زیادتی ہے جس طرح کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں نا کہ وہ رفع ایدیکم گھوڑوں کی دموں والی حدیث پکڑ کے رفع الیدین کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھانا ہے وہ یہ والے ہاتھ اٹھانا ہے. سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام سلام لیتے تھے، اس کی ممانعت ہے، رفع الیدین کی ممانعت نہیں ہے. ادھر بھی یہ بادشاہ اللہ کے مقرر کیے میں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آل امیہ اور آل عباس کے جو بادشاہ یہ اللہ نے مقرر کیے تھے وہی کے ذریعے نبی کو بتایا تھا کہ ان کو بادشاہ مقرر کرو، تو آپ مان لیں. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سکسیسر مقرر کیا. صحابہ کے اجماع سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. اب عائشہ خود کہہ رہی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو ابو بکر کو کرتے، میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور اس کے بعد کرتے تو حضرت عمر کو کرتے، اس کے بعد کرتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو کرتے. وہ مانتی ہی نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اتفاق سے